بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خداوند کریم کی ذات سے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ٹھیک ہیں۔ اور آج ہماری کلاس کا ایک یونٹ ہے پیارے بچوں، اور خواہش اور ضرورت تو اس پری پیڈ کو سمجھانے کے لیے 2 یونٹ کی ہے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ بس ہم نے ایکروٹ پہ جو ٹائم لگایا تو ہم اس بات کو مینج نہیں کر سکے کہ ہم 2 یونٹ پری پیڈ کے لیے رکھتے۔ بہرحال ہم آج کے ایک یونٹ کو یوٹیلائز کرتے ہیں، کل کے یونٹ کو یوٹیلائز کریں گے، اور سیٹرڈے کو جب سب ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تو اس وقت بھی ہم پریکٹس کریں گے۔ بات یہ ہے کہ پری پیڈ کی ایڈجسٹمنٹ آج کی کلاس میں کوشش کروں گا کم از کم یہ جتنا ڈیمونسٹریشن لکھوایا ہے یہ سب آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دوں۔ رہی بات پریکٹس کی، تو اگر وقت نے اجازت دی تو میری پوری کوشش ہوگی کہ پریکٹس آج ہی کی کلاس میں سٹارٹ ہو جائے۔ آپ لوگوں کو کوئی اتنے سارے ماشاءاللہ ٹیچرز آتے ہیں، کوئی کہتا نہیں ہے کہ آپ لوگ گیپ دے کے بیٹھے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہتا، یہ صرف مجھے پنگے لینے کا شوق ہے۔ بیٹھے رہیں پہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ اس طرح کمفرٹیبل ہیں، باتیں کرنے میں آسانی ہوتی ہوگی، ذرا کلوز ہوتے ہوں گے، ہے نا سرفیضان؟ تو کیا نہیں مطلب ان کی کلاس میں باتیں کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو میری کلاس میں تو کوئی بات نہیں کرتا عام طور پہ۔ اچھا ایسے کس کی کلاس میں؟ سرفیضان کی؟ وہاں رسک نہیں لیتے، اور ہمارے یہاں پہ ہم رسک میں رہتے ہیں۔ وہاں آپ رسک نہیں لیتے اور ہم رسک میں رہتے ہیں۔ چلیں جی، بہرحال پیارے بچوں بات صرف اتنی سی ہے کہ پری پیڈ کے بارے میں سمجھنا ہے۔ آپ کی پوری توجہ، آیان بیٹا دروازہ بند کر دو گے میرا بچہ؟ کل پری پیڈ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، آج مزید باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں ایک تھوڑا سا کوئک ریویو کر دوں تو ہم نے کہا پری پیڈ 3 لائنوں میں کانسیپچول اسٹیٹمنٹس کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ ایسی 3 لائنیں ایگزیکٹ لکھے آنے کے امکانات 1% ہیں۔ اس سے ملتے جلتے اسٹیٹمنٹ پیپر میں آ سکتے ہیں۔ آن لائن والوں کو الحمدللہ میری آواز آ رہی ہے اور وہ میرے ساتھ ہیں۔ 23 اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں اس وقت کلاس میں، اور آئی ہوپ کہ آپ سب پراپر طریقے سے مجھے سن پا رہے ہیں۔ میری آواز ہلکی آ رہی ہے؟ فاطمہ ری جوائن کرو، آواز تو میری اچھا چلو میں چیک بھی کر لیتا ہوں، رکو ابھی رک جاؤ یہیں پہ۔ آواز تو بیٹا میرے حساب سے بہترین ٹکا کے آ رہی ہے، ہاں الحمدللہ۔ چلیں جی، تو 3 لائنیں پری پیڈ کے کانسیپٹ کو بتا رہی ہیں کہ پری پیڈ ایسی اماؤنٹ ہے جس کا بینیفٹ فیوچر میں ملنا ہے، پری پیڈ ایسی اماؤنٹ ہے جس کا بینیفٹ ابھی ملا نہیں ہے، پری پیڈ ایسی اماؤنٹ ہے جس میں ہم پیسے تو دے چکے ہیں لیکن ابھی خرچہ ہوا نہیں ہے۔ یہ تھے کانسیپچول اسٹیٹمنٹ۔ اس کے بعد پیارے بچوں ہم نے کہا دیز آر دا ورڈز unused, unexpired, in hand, on hand، جو کہاں نظر آئیں گے؟ اب ایسے ورڈز ایڈجسٹمنٹ میں 90% نظر آنے کا امکان ہے۔ جب ایڈجسٹمنٹ پڑھا رہا ہوں گا، جب ایڈجسٹمنٹ آپ کو شو کروں گا تو 95% چانس یہ ہے کہ اس طرح کے ورڈز ہوں گے۔ کس طرح کے میرے بچوں؟ unused, unexpired, in hand, on hand, prepaid, use, expired, consume, آفس سپلائیز، سیل سپلائیز۔ تو ان کو اسی لیے میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا دیز آر دا پوائنٹس ٹو ریمبر۔ وائی؟ بیکاز اگر آپ کو ایڈجسٹمنٹ کو پہچاننا ہے تو آپ کو یہ ورڈز دماغ میں رکھنے پڑیں گے، اور یہ ورڈ جیسے ہی آپ کو نظر آئیں گے ایڈجسٹمنٹ میں آپ فوراً کہیں گے ایڈجسٹمنٹ بلانگ ٹو پری پیڈ۔ تو الحمدللہ کل یہاں تک بات ہوئی تھی اور میں نے یہاں تک ریپیٹ بھی کر دیا۔ اب آج کی کلاس میں ہم آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے اللہ کے حکم سے، اور یہ والی کنڈیشن یاد ہے نا کہ یہ یہاں کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ اس کا مطلب پری پیڈ، لیکن یہاں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں، یہ وہ ورڈز ہیں جو ہمیں پہچان کروائیں گے کہ ایڈجسٹمنٹ کا تعلق پری پیڈ سے ہے۔
امید کرتا ہوں آن لائن والوں کو بھی میری بات سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ میں کرسرز مستقل موو کر کے انہیں بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہاں یہ چیز لکھی ہے تو یہاں سے مراد یوز یوز ایکسپائرڈ اور کنزیوم. کلیئر ہے آن لائن والوں کو؟ آن لائن اسٹوڈینٹس کو میری بات کلیئر ہے الحمدللہ؟ اوکے آگے بڑھتے ہیں. تو پیارے بچوں اب پری پیڈ یعنی پری پیمنٹ جب ہوتی ہے تو پری پیمنٹ کو ریکارڈ کرنے کی دو اپروچز ہیں. بہت دھیان سے سننا ہے اب کا لیکچر. کانسیپٹ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ ایک ہی بار ہوتی ہے، اس کو بیچ میں روک کر پوز کر کے دوبارہ بولا جا سکتا ہے، بٹ جب میں پورا کانسیپٹ 100% ڈیلیور کر دوں گا اور اس کے بعد کوئی بولے سر دوبارہ بتائیں تو میں پھر سمرائزڈ وے میں بتاؤں گا. تھرڈ ٹائم بولے گا تو پھر میں سمرائزڈ وے میں بتاؤں گا، اور فورتھ ٹائم میں شاید میں اسے کہوں کہ بیٹا پھر آپ الگ سے بیٹھ کے مجھ سے پڑھ لیں. تو پہلی بار ہم بہت ایلیبریٹو اسٹائل میں بات کو کرتے ہیں، بہت ڈیٹیل انداز میں بات کو کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں تو پاسبلٹی کیا ہے، پاسبلٹیز کو ڈسکس کرنا ہے مجھے آپ کے ساتھ. میرا کالم کیوں خراب ہوا ہے بھائی؟ ہاں اب صحیح ہو گیا. آئی ہوپ آپ کو اسکرین تو نظر آ رہی ہے سب لوگوں کو. حذیفہ ڈرائنگ چھوڑ دو اور ادھر فوکس کرو. اسکرین کلیئر ہے پکا؟ اپنا حفصہ کل کہاں تھی ویسے آپ؟ آن لائن کلاس میں تھی؟ آن لائن میں بھی نہیں تھی؟ ریکارڈڈ لیکچر دیکھا؟ چلیں شکر ہے آپ نے سچ تو کہا ہے، میں اسی پہ خوش ہوں. میرا بچہ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو پری پیمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں دو اپروچز ہو سکتی ہیں. خدارا میری باتیں سمجھنی ہے، میں آپ کو یہ رٹا نہیں لگوا رہا کہ پیپر میں ایڈجسٹمنٹ پڑھنی ہے ایسے بنانی ہے. آپ کہتے ہیں اس طرح بتاؤ تو پاکستانی طریقے سے بھی پڑھا دوں گا، نو پرابلم، لیکن پہلے جاپانی طریقہ. اور جاپانی طریقہ کیا ہے کہ ہمیں کانسیپٹ ڈیولپ کرنا ہے اپنے مائنڈ میں کہ جب ہم کسی کو، میں بالکل زیرو سے بتا رہا ہوں، میں ایڈجسٹمنٹ نہیں بنانا سکھا رہا ڈائریکٹ، میں اس کی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ آخر ایڈجسٹمنٹ بنے گی کیوں. یہ تو بات یہ ہے کہ کل میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بتائی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم ایڈورٹائزنگ، شاز بھائی آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے، میں نے کہا یاد دلا دوں، ہاں تھوڑی دیر میں ایسا نہ ہو کہ آپ لیٹ جائیں جی. تو جب ہم ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کوئی دو میں سے ایک اپروچ ہوتی ہے. نمبر ون، ہم کہتے ہیں یہ پیسے اسی ایئر ہمارا خرچہ بن جائیں گے. ہم کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم اس اماؤنٹ سے سارا بینیفٹ اسی سال حاصل کر لیں گے. تو ہم کہتے ہیں اس کو ابھی سے خرچہ کہہ دو. ہم پیمنٹ کرتے وقت جب ہم پیسے ادا کر رہے ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ابھی ہمیں بینیفٹ ملا، لیکن ہم اسے ایکسپینس کے طور پہ ریکارڈ کرتے ہیں اور اکاؤنٹنگ ہمیں الاؤ کرتی ہے کہ آپ اسے ایکسپینس کہہ لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بینیفٹ اسی ایئر مل جائے گا. اچھا، اور دوسری اپروچ کیا ہے؟ دوسری اپروچ یہ ہے کہ جب ہم پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ایڈوانس ہے، اور اگر ہمارے دماغ میں ڈاؤٹ آ جائے یا ہمیں یہ پہلے سے کنفرم ہو کہ یہ پیمنٹ 1 سال سے زیادہ عرصے تک کے لیے کی جا رہی ہے یا یہ اس کا کچھ حصہ نیکسٹ ایئر میں بھی جائے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس پیمنٹ کو پیمنٹ کرتے وقت ایکسپینس کہنے کے بجائے اپنا ایسٹ ٹریٹ کرتے ہیں. یعنی ہم اسے فوراً خرچہ نہیں کہتے. دوبارہ کہوں گا یہ دونوں اپروچز، اور اب لکھی بھی دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ میں آپ سے آسان لفظوں میں ایک ٹرانزیکشن کہتا ہوں اور میں بڑی امید رکھتا ہوں کہ آن لائن والے اسٹوڈنٹ بھی میرا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا. اس کا ذرا کلر ختم کر رہا ہوں میرے بچوں تاکہ یہ آپ کو پراپر نظر آنے لگے. اچھا جی، چلیے مجھے بتائیے، چھوڑ دیجئے اس کو، اور ایک آسان سا معصومانہ سوال ہے آپ سے. ایک امپلائی آپ کے پاس آیا اور 10 تاریخ ہے آج، ویسے تاریخ کیا ہے؟ 14 تاریخ ہے، چلیں 14 تاریخ کر لیتے ہیں، میں 15 تاریخ کر لی، اوکے اور بولیں. 15 تاریخ ہے، ابھی منتھ آدھا گزرا ہے، اور وہ آ کے کہتا ہے میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، یا کوئی بھی مسئلہ بیان کرتا ہے یا مسئلہ نہیں بیان کرتا، بولتا ہے مجھے ایڈوانس سیلری کی ضرورت ہے.
مجھے اس مہینے کی اکتوبر کی سیلری ایڈوانس چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ امپلائی. تو ہم بولیں گے چل بے چل بھاگ جا. نہیں نا, ہم کہیں گے اوکے آپ کو ایڈوانس سیلری چاہیے, ہم آپ کو ایڈوانس سیلری دے دیتے ہیں. نہیں, لیٹر نہیں ہے. ہاں ظاہر سی بات ہے, آپ اپلیکیشن دیں گے, جو بھی جس آرگنائزیشن کا پروسیجر ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ جس آرگنائزیشن سے میرا تعلق رہا, وہاں لوگ آتے تھے ریکویسٹ کرتے تھے, تو ہم کہتے تھے بھائی آپ ایک ای میل کر دو, تو وہ ای میل کر دیتے تھے. اور وہ اسٹاف جن کے پاس کمپیوٹر وغیرہ نہیں ہے, وہ اپنے جو جن کو وہ رپورٹ کرتے ہیں, جیسے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف جو ہوتا ہے, سویپر ہوتے ہیں, کلینر ہوتے ہیں, ان کے پاس تو لیپ ٹاپ کمپیوٹر نہیں ہے نا, تو ہم ان کو کہتے تھے اپنے مینیجر کو جا کے بولو, اپنے اسسٹنٹ مینیجر کو جا کے بولو کہ وہ ہمیں ایک ای میل کریں. کیونکہ میں فائنانس سے بلانگ کرتا تھا, ان کی ای میل آتی تھی, تو پھر میں آگے اپنی جو انڈر میں لوگ تھے انہیں کہتا تھا کہ بھائی آپ اتنے روپے اس کو ادا کر دیں. پروسیجر تو تھا, لیکن ابھی ہم پروسیجر کی بات نہیں کر رہے, ابھی ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جب میرے پاس ایک امپلائی آ کے کہے کہ مجھے سیلری چاہیے اس مہینے کی, تو میں اسے سیلری دیتے ہوئے دو اپروچز اختیار کر سکتا ہوں. میں کہوں گا 15 دن تو آلریڈی وہ کام کر چکا ہے اور 15 دن مزید کر لے گا, تو میں اسے سیلری دیتے ہوئے اسے جب سیلری دوں گا انٹری کیا بناؤں گا آپ بتائیں گے. ایک انٹری آپ بتائیں, یعنی ایک انٹری دماغ میں سوچیں کہ میں آج 15 تاریخ کو اسے سیلری دے رہا ہوں اور میرے پاس سے کیا جا رہا ہے, تو کیا انٹری بننی چاہیے آپ کے خیال میں؟ جو بھی آپ کے دماغ میں آ رہی ہے بولیے, جو آپ کے دماغ میں آ رہی ہے نا بولیے, بے فکر ہو کر, اسے مت دیکھیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی پہلے ڈیبٹ والا بولیں, کون سا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا؟ میرے پاس آن لائن اسٹوڈنٹ میں سے 3 لوگوں کے جواب آئے, اب تک 4 لوگوں کے جواب آ گئے, 5 6. میں پوچھ رہا ہوں ڈیبٹ کیا ہوگا؟ تلال اتنی مشکل چیز مت بتاؤ, اور الگ الگ مت بھیجا کرو آنسر, ہمیشہ ڈیبٹ کریڈٹ ایک ساتھ لکھ کے بھیجا کرو. جی میجورٹی کیا کہہ رہی ہے, ڈیبٹ کیا ہوگا؟ اچھا جی, مجھے سیلری ایکسپینس کی آواز نظر آ رہی ہے, زیادہ تر سننے میں آ رہی ہے سیلری ایکسپینس ڈیبٹ. اچھا, اور ایک آواز الحمدللہ ابھی آپ نے بھی سنی, کیا سیلری ایکسپینس کے علاوہ کوئی کہتا ہے سر اگر پری پیڈ سیلری لکھ لوں تو گناہ ہے؟ میں کہتا ہوں بالکل بھی گناہ نہیں ہے, پری پیڈ سیلریز بھی لکھا جا سکتا ہے, اور لیکن دونوں میں سے کوئی ایک لکھا جائے گا نا. یہ تھوڑی کہ آدھے کو خرچہ کہہ دوں اور آدھے کو پری پیڈ نہیں. میں کہوں گا یا تو پوری اماؤنٹ کو سمجھو ابھی اپنا ایڈوانس, یا پوری اماؤنٹ کو سمجھو اپنا ایکسپینس. جب 15 کو میں پیمنٹ کروں گا ایک مہینے کی سیلری کی, تو میں اسے دو میں سے کوئی ایک چیز ٹریٹ کر سکتا ہوں, یا تو اپنے بزنس کا ایکسپینس, یا پھر میں اسے اپنا ایڈوانس کہہ سکتا ہوں, پری پیڈ کہہ سکتا ہوں, اور پری پیڈ کی نیچر ہے. آواز ہی نہیں آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ میں پیمنٹ کرتے وقت اپنے ایڈوانس پیمنٹ کو اپنا کیا ٹریٹ کر سکتا ہوں, یا میں اسے کہہ سکتا ہوں اپنا ایکسپینس. ابھی یہ صرف ہیڈنگ سمجھائیے اتنی دیر میں نے آپ کو, کہ پری پیڈ جب پری پیمنٹ ہوتی ہے, میرے پیارے پیارے بچوں خدارا کان کھول کے سنو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایڈجسٹمنٹ کیا بنے گی, میں تو کس وقت کی بات کر رہا ہوں, 15 اکتوبر کی بات کر رہا ہوں, آج کے دن کی, کہ آج میں پیسے دے رہا ہوں. کیا آج ایڈجسٹمنٹ بنتی ہے؟ ایڈجسٹمنٹ کب بنتی ہے؟ ایئر اینڈ پر, منتھ اینڈ پر, یا جس دن بھی بزنس کا سال ختم ہو رہا ہے, ایڈجسٹمنٹ اسی دن بننی چاہیے. تو کیا 15 اکتوبر کو آپ کے خیال میں سال ختم ہو رہا ہوگا؟ نہیں نا, ہوتا ہی نہیں ہے عام طور پر. تو اگر بزنس کا ایئر ختم نہیں ہو رہا اور میں 15 کی آپ سے انٹری ڈسکس کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب میں آپ کو زیرو سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کسی کو ایڈوانس پیسے دیتے ہیں تو اکاؤنٹنگ الاؤ کرتی ہے کہ ہم اسے یا تو فوراً مان لیں اپنا ایڈوانس پری پیڈ, یعنی اپنا, آواز نہیں آئی, یا پھر ہم اسے بولیں اپنا ایکسپینس. اچھا سر, اب یقیناً آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہے, اور میں بہت قدر کرتا ہوں آپ کے دماغوں میں جو سوال آ رہے ہیں. سر اگر ہم اسے اپنا پری پیڈ کہیں گے, اگر ہم اسے اپنا, بڑی علمی گفتگو ہے آج کی, جو لوگ حاضر نہیں ہے نا دماغی طور پہ, یقین کریں انہیں سمجھ نہیں آئے گا, ٹوٹل علمی گفتگو ہے سمجھنے والی. پیارے بچوں, جب ہم اسے اپنا پری پیڈ کہیں گے, جب ہم اسے مانیں گے اپنے بزنس کا ایسٹ, تو جب وہ 31 اکتوبر تک کام کر لے گا تو کیا وہ پری پیڈ رہے گا؟ تو پھر ہمیں بنانی پڑے گی ایڈجسٹمنٹ. ہم کہیں گے اب ہمارا پری پیڈ رہا, وہ تو کنورٹ ہو گیا کس میں, تو پھر ہمیں ایکسپینس کو, آواز ہی نہیں آ رہی ہے, بڑھانا پڑے گا, اور کہیں گے کیش چلا گیا.
कैश तो आज ही चला गया था, आज चला गया 15 तारीख को, लेकिन 31 अक्टूबर को मैं कहूंगा अब वो प्रीपेड मेरा प्रीपेड रहा, प्रीपेड में हो गई कमी और खर्चे में हो गया, तो मैं एंट्री बना लूंगा सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड सैलरीज क्रेडिट। मुश्किल बात थी बहुत? नहीं? अच्छा, अगर यह बात आसान है तो दूसरी बात इससे भी ज्यादा आसान है। क्या? क्या? हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे? जी जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। मैं जुमला बोल दूं, फिर आपके सवाल जो आप सोच रहे हैं, मैं यकीन करें वो तमाम सोच के बोल रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा सा मौका दे दें। आप खुद ही बोलेंगे जो मैं सोच रही थी, आपने सारे जवाब दे दिए। अच्छा जी, अगर मैंने उसे 15 अक्टूबर को पे करते हुए क्या एंट्री बनाई हो, अब दूसरी वाली बोलनी है क्या? प्रीपेड नहीं ना, वो तो बोल दी ना अभी। यानी अगर हमने उसे अपना खर्चा माना हो, क्या एंट्री बनाई होगी बताओ? 15 अक्टूबर को, आज के दिन क्या एंट्री बनाई होगी? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो 31 अक्टूबर को अब मुझे कुछ करने की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसे खर्चा माना था और खर्चे को अब ना बढ़ाना है और ना कम करना है। नहीं समझ आया? इसका मतलब है ये डिपेंड करता है कि आपने पेमेंट को क्या ट्रीट किया था और ईयर एंड पर अब उसका स्टेटस क्या है। क्या वो सारी अमाउंट खर्चा बन चुकी है? अगर बन चुकी है और आपने उसे पे करते हुए माना भी था बिजनेस का, भाई ऑनलाइन वाले कम कम बोल रहे हैं बहुत जी, हमने उसे पे करते हुए माना भी था बिजनेस का एक्सपेंस और ईयर एंड तक वो सारी अमाउंट बन भी चुकी है बिजनेस का, तो कुछ करने की, लेकिन कंडीशन लगाने लगा हूं अब, और आप बहुत हाजिर दिमाग नजर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। काली इंक है तो हल्की सी मुंह पे मल लें, ऑनलाइन वालों को नहीं बोल रहा, वो तो नजर ही नहीं आते। अच्छा, तो भाई बात यह है कि अगर हमने पे करते हुए सारी अमाउंट को माना था बिजनेस का, सो गए अचानक नजर लग गई, हाँ क्या माना था? एक्सपेंस, और ईयर एंड पर पता चलता है, ईयर एंड पर पता चलता है कि जिस अमाउंट को हमने खर्चा माना था 10,000, फर्ज कर लो क्या चीज थी, लानत भेजो, एडवर्टाइजिंग थी, प्री सैलरीज था, रेंट था, कुछ भी हो, बस हमने उसे माना था अपना एक्सपेंस। ईयर एंड पर पता चलता है उस 10,000 रुपीज में से 2,000 रुपीज अभी भी हमें बेनिफिट नहीं मिला। 2,000 रुपए का बेनिफिट अभी तक हासिल, कितने रुपए अदा किए थे और सारी अमाउंट को माना था बिजनेस का एक्सपेंस, और ईयर एंड पर पता चल रहा है कि 2,000 की अमाउंट अभी भी अनयूज है, अनएक्सपायर्ड है, प्रीपेड है, तो हम कहेंगे यार हमने तो सारी अमाउंट को मान लिया था बिजनेस का एक्सपेंस, खर्चे को उस वक्त क्या कर दिया था? बोल ही ना रहे, कितने से बढ़ाया था? ये सोच करके ये 10,000 हमें पहुंचा देगा इसी साल, अबे बोलो ना, इसी साल फायदा पहुंचा देगा, लेकिन साल के आखिर दिन पता चला कि 2,000 का तो बेनिफिट अभी मिला ही, वो स्टिल क्या है? अंग्रेजी बोलनी है, वो स्टिल है, वो स्टिल है, वो अभी भी हमारे हाथ में मौजूद है, वो अभी भी हमें बेनिफिट पहुंचाएगा, वो स्टिल प्रीपेड है। तो अब मैं कहूंगा मैं तो अपनी बुक में खर्चा लिख के बैठ गया हूं 10,000, जबकि हकीकत में खर्चा होना चाहिए था, तो क्या मैं 8,000 रिकॉर्ड कर लूं? क्या मैं 8,000 रिकॉर्ड कर लूं? अरे मैं अपनी बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड करके बैठा हूं कितने, तो मैं अब खर्चे को करूंगा, आवाज नहीं आई, मनाहिल आप हैं हमारे साथ क्लास में, मैं खर्चे को करूंगा कम, तो इसका मतलब है अब एक्सपेंस होगा क्रेडिट, और जिसको मैंने पैसे दिए थे उससे बोलूंगा लाओ पैसे वापस दे दो, कहूंगा ये पैसे इस साल मेरा खर्चा बने, मैंने इसे समझ लिया था अपना खर्चा, लेकिन 2,000 मेरा खर्चा, तो फिर 2,000 मेरा क्या है अभी? एसेट प्रीपेड, तो फिर प्रीपेड में इजाफा करूंगा, प्रीपेड को अपनी बुक्स में बढ़ाऊंगा, क्योंकि जब मैंने 10,000 दिए थे तो मैंने उसे अपना एसेट नहीं माना था, मैंने 10,000 को पूरा कह दिया था अपना एक्सपेंस, और जब ईयर एंड हुआ तो मुझे पता चला कि इसमें से 2,000 अभी भी खर्चा बना, तो 2,000 अभी भी क्या है मेरे लिए? प्रीपेड, तो प्रीपेड को बढ़ाऊंगा, एसेट को बढ़ाऊंगा और खर्चे को कम करूंगा। इसका मतलब है दोनों कंडीशन हो गई कि अगर हमने, अब फाइनली समराइज कर रहा हूं, इसका मतलब है दो कंडीशन हो गई कि पे करते हुए
اگر ہم نے ساری اماؤنٹ کو مانا تھا ایسٹ، پے کرتے ہوئے اگر ہم نے ساری اماؤنٹ کو مانا تھا بزنس کا ایسٹ، اور ایئر اینڈ پر پتا چلا کہ 10,000 میں سے 8,000 روپے استعمال ہو گئے. 10,000 کو، اب میں کہہ رہا ہوں 10,000 کو ہم نے کیا مانا تھا ایسٹ، یعنی ہم نے انٹری بنائی ہوگی پری پیڈ رینٹ ڈیبٹ، پری پیڈ سیلریز ڈیبٹ، پری پیڈ ایڈورٹائزنگ ڈیبٹ، پری پیڈ انشورنس ڈیبٹ، ساری اماؤنٹ کو مانا تھا اپنا ایسٹ. ایئر اینڈ پر پتا چل رہا ہے 2,000 روپے انشورنس ابھی بھی باقی ہے، تو ہم کہیں گے ہم تو پری پیڈ کتنا لکھ کے بیٹھے ہوئے. آواز نہیں آئی؟ 10,000. ایگزامپل چینج ہو چکی ہے، آپ میرے ساتھ ہیں الحمدللہ. ہم تو اپنی بکس میں پری پیڈ لکھ کے بیٹھے ہیں کتنا، اور ایئر اینڈ پر وہ بول رہا ہے کہ جناب علی آپ غلط ہیں، اب آپ کے پری پیڈ 10,000 کے رہے، آپ کے پری پیڈ تو رہ گیا، بس پری پیڈ رہ گیا کتنا رہ گیا 2,000. تو ہم کہیں گے باقی کہاں گیا، باقی نے ہمیں پہنچا دیا، تو اس کا مطلب ہے پری پیڈ نہیں رہا، کنورٹ ہو گیا، تو ایکسپینس ریکارڈ ہوا ہے، ہم نے تو اسے کیا مانا ہوا ہے اپنا. تو اب ایسٹ کو کریں گے اور ایکسپینس کو بڑھائیں گے، یہ پہلی کنڈیشن ہو گئی. اور دوسری کنڈیشن کیا ہے، اچھا اور کتنے سے بڑھائیں گے ایکسپینس کو 8,000 سے. اور دوسری کنڈیشن کیا بولی کہ اگر میں نے پے کرتے ہوئے ساری اماؤنٹ کو ہی سمجھ لیا تھا اپنا ایکسپینس، تو میں اپنی بکس میں 10,000 خرچہ آلریڈی لکھ کے بیٹھا ہوا ہوں، اور ایئر اینڈ پر پتا چل رہا ہے کہ 2,000 ابھی خرچہ بنا، تو اب مجھے خرچے کو کرنا پڑے گا. پہلے میں خرچے کو، اب خرچے کو کر رہا ہوں، پہلے خرچے کو بڑھا رہا تھا اس اماؤنٹ سے جو ہم نے کر لی ہے یوز، اور اب میں خرچے کو کر رہا ہوں تو کم کون سے اماؤنٹ سے کروں، جو یوز کر لی ہے ان یوز اماؤنٹ. الحمدللہ آپ نے ساری باتیں سمجھ لی ہیں، بس اب صرف مجھے یہاں پہ آپ سے پڑھ کر بتانا ہے کہ آپ سمجھ چکے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بولے نہیں سر غلط فہمی ہے آپ کی، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. ہاں کوئی بات نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ بہت علمی گفتگو ہو رہی تھی، اور جس طرح سے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا میں تھینک فل ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنا مناسب انداز میں چیخیں ماری. جناب بہت شکریہ آپ لوگوں کے بتانے کا. آن لائن اسٹوڈنٹ سے درخواست کی جاتی ہے اپنی اپنی حاضری شاباش لکھ کے بھیجیں. جی تو اب ایک عدد اس ایگزامپل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک ایگزامپل ہے، کوشچن اٹیمپٹ نہیں کر رہے، بڑے حوصلے سے پرسکون انداز میں کانسیپٹ ڈیولپ کریں. اس پری پیڈ میں کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا تو آدھا انرنڈ کا کام بھی سمجھ آ جائے گا، کیونکہ لاجک کلیئر ہو جائے گی. پیارے بچوں فرض کرو ہم نے اکتوبر 1 کو ایڈورٹائزنگ کتنے روپے ادا کی 6,000، اور بالفرض ہم کہتے ہیں کہ یہ 6,000 روپیز ہم نے، فرض کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، ہم نے یہ 6,000 روپیز 6 منتھ کے لیے پے کیے. ایزمپشن بہت ساری ہو سکتی ہیں، میں اگر پیریڈ نہ بھی بولوں تو بھی میں کہہ سکتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا آیا ہوں کہ جب ہم کسی کو ایڈوانس پیسے دیتے ہیں تو ہم دو میں سے کوئی ایک طریقے سے اسے ریکارڈ کرتے ہیں. تو میں نے انٹری بنائی ہوگی اکتوبر 1 کو، بتاؤ کیا، پری پیڈ ایڈورٹائزنگ ڈیبٹ اور کیش کتنے سے، یعنی میں نے پیمنٹ کو اپنا کیا مانا ایسٹ. تو یہ کون سی اپروچ لکھی ہے اوپر، ایسٹ اپروچ. اب ساری چیزیں لنک ہیں، خدارا دیکھتے رہنا، جہاں تمہاری توجہ ڈائیورٹ ہوئی وہیں تم رہ جاؤ گے. اب یہ ایک ایک لائن نا میں پڑھوں گا اور اس طرح سے پڑھوں گا کہ یہ ایگزامپل بولتا جاؤں گا اور اوپر پروف کرتا جاؤں گا. جیسے ابھی میں نے کہا یہاں ہم اس کو کس طور پہ ریکارڈ کر کے بیٹھے ہیں. یار آن لائن والے بہت کم بول رہے ہیں آج، میں صحیح بتا رہا ہوں، لکھ کے بھیجنے میں آپ لوگ ٹائم لگا رہے ہیں. ہاں جی ہم پری پیڈ لکھ کے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے ایڈورٹائزنگ کو اپنا خرچہ کہا، ہم نے اسے مانا ہے اپنا. کیا یہ ایڈجسٹنگ انٹری ہے منائل، یہ کون سی انٹری آپ بتا رہی ہیں، بس یہ کون سی انٹری ہے اکتوبر 1 کو جو بنی ہوئی ہے منائل، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. یہ کون سی انٹری کہلاتی ہے، یہ کون سی انٹری کہلاتی ہے جو اکتوبر 1 کو بنی ہوئی ہے، کون سی انٹری کہلاتی ہے. باقی سب لوگ بھی دماغ حاضر کر کے سوچیں، میں کسی اور سے بھی پوچھ سکتا ہوں یہ کون سی انٹری کہلاتی ہے. روحان جب میں سوال کروں نا اور بات کر رہا ہوں تو میں نے منع کیا بات نہیں کرنی، ورنہ پھر آپ کو پتا ہے مجھے غصہ آئے گا.
آپ کو جواب نہیں آتا تو میں آپ کو کلاس سے باہر نہیں نکال رہا، میں آپ کو کھڑا کر رہا ہوں. آپ تمیز سے بیٹھے نا، کلاس کا ڈیکورم مینٹین کریں، یہی کافی ہے میرے لیے. طلال بن عامر میں آپ کا شکر گزار ہوں بہت بہت. طاہا صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں. باقی کلاس میں سے کوئی جواب دینا چاہے گا یہ کون سی انٹری کہلاتی ہے؟ شکر الحمدللہ، ایک سے زیادہ لوگ بول رہے ہیں. یہ کہلاتی ہے جنرل انٹری. یہ کہلاتی ہے جنرل انٹری. کا مطلب ہوتا ہے روزمرہ کے معاملات میں بننے والی انٹری. لیکن میں آپ کو ٹاپک کون سا پڑھا رہا ہوں؟ ایڈجسٹنگ انٹریز. ایڈجسٹنگ کب بنتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ایڈجسٹنگ جو بنے گی اس کے بننے کی کوئی وجہ ہوگی نا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے پیمنٹ کرتے ہوئے اگر ریکارڈ کیا ہوگا ساری اماؤنٹ کو اپنا ایسٹ، تو پھر ہمیں ایئر اینڈ پر ایڈجسٹمنٹ بنانی پڑے گی. اگر ہم نے پیمنٹ کرتے ہوئے ساری اماؤنٹ کو سمجھا ہوگا اپنا. نظر آ رہا ہے؟ حذیفہ کہاں ہے توجہ تمہاری؟ ادھر دیکھو بورڈ پہ بھائی، چھوڑ دو وہاں دیکھنا. اگر ہم نے پیمنٹ کرتے ہوئے ساری اماؤنٹ کو سمجھا اپنا، تو اس کا مطلب ہے یہ کون سی والی اپروچ بنی؟ اب ایکسپینس اپروچ. اب دونوں اپروچز ایک ساتھ نہیں سمجھاؤں گا، ون بائی ون یہاں بولتا جاؤں گا اور پھر اوپر جا کے یہاں ایک ایک لائن پروف کروں گا. ٹھیک ہے؟ تمام بچوں کی توجہ اب بورڈ پہ رہ گیا، آپ نے نوٹ بک میں کچھ نہیں دیکھنا. پیارے بچوں، جب ہم نے اکتوبر 1 کو پیمنٹ کی تو یہ انٹری بنائی، اور یہ انٹری ہم نے بنائی ہوگی تو آپ نے میرے ساتھ الحمدللہ کچھ سوال دیکھے ہیں. میں ایک ایک چیز بتاؤں گا. کچھ سوال دیکھے ہیں، مثلا یہ ایک عدد سوال ہے اور میں اسکرین پہ لے کر آ رہا ہوں کوشچن کو. یہ لیجئے، یہ ایک عدد کوشچن ہے. کیا اس کوشچن میں کہیں جرنل انٹریز بنی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جب ہم نے پیمنٹ کی ہوگی تو ہم نے اسے اپنا کیا ٹریٹ کیا ہوگا؟ یعنی میں تو پیمنٹ کو کیا کیا ٹریٹ کر سکتا ہوں؟ بولو. پہلے کیا لکھا ہے؟ یا تو دونوں میں سے کوئی ایک ٹریٹ کیا ہوگا، اس کے علاوہ اور تو کوئی پاسبلٹی ہی. تو میرے پاس تو یہاں کوشچن میں نے اتنے سارے کوشچن پڑھا دیے، کسی میں بھی مجھے جرنل بنا ہوا نظر. تو جرنل سے اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ ہیں؟ ہاں میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ جمپیں تو کوئی اور قوم لگاتی ہے، انسان تو جمپیں نہیں لگاتے. جمپیں لگانے والے تو جنگلات میں ہوتے ہیں بیٹے. جرنل کے بعد بناتے ہیں جرنل لیجر کے بعد بناتے ہیں. تو اگر میں نے پیمنٹ کو ریکارڈ کیا ہوگا بالفرض اپنا بکیے نا، آواز نہیں آ رہی، تو یقیناً میرے ٹرائل بیلنس میں مجھے یہاں پری پیڈ ڈیبٹ میں لکھا نظر آئے گا. اور اگر میں نے اسے سمجھا ہوگا اپنا، تو مجھے ٹرائل بیلنس میں یقیناً اوپر ایکسپینس لکھا نظر آئے گا. سمجھ نہیں آئے گا؟ نظر آئے گا. سمجھ تو نہیں آ رہا طارق اعظم؟ آ رہا ہے؟ اللہ کرے سمجھ آ رہا ہو. اور ہاں بھائی نور العین، تمہارا نام نور العین ہے؟ یہی چیک کر رہا ہوں دماغی طور پہ زندہ ہو. نہیں سمجھ آیا نا؟ نہیں آیا. میں کہہ رہا ہوں بیٹے پیمنٹ کرتے ہوئے تم نے دونوں میں سے کوئی ایک انٹری بنائی ہوگی، یا تو تم نے اسے کہا ہوگا اپنا یا اسے سمجھا ہوگا اپنا. تو کیسے پتا چلے گا پیپر کرتے ہوئے؟ جب تم ایڈجسٹمنٹ بناؤ گی اور یہاں لکھا ہوگا کیا؟ انشورنس ایکسپائرڈ، تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ انشورنس کو ہم نے کیا مانا ہوگا؟ ہم نے انشورنس کو اپنا پری پیڈ کہا ہوگا یا اپنا. تو اس کے لیے تم جاؤ گی اڑتی ہوئی، کہاں جاؤ گی؟ اور ٹرائل بیلنس میں کہاں ڈھونڈو گی؟ چاہے ایکسپینس ہو چاہے پری پیڈ، کون سی سائٹ پہ ہوتا ہے؟ تو ڈیبٹ میں تمہیں یا تو نظر آئے گا انشورنس ایکسپینس یا نظر آئے گا پری پیڈ انشورنس. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دونوں میں سے کوئی ایک لازمی نظر آئے گا. اور نہیں آئے گا تو میں آپ کے ساتھ ہوں، پھر میں دکھاؤں گا انشاءاللہ. چلیں تو اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ اگر ہم نے ساری پیمنٹ کو مانا تھا، بولو اپنا کیا؟ ایسٹ. ہمارے پاس 10 منٹ ہے اور آپ کی بہت توجہ ہے، میں بتا رہا ہوں بہت زیادہ. اٹینڈنس مارک کر دیا نا سب لوگوں نے؟ والنٹیئرز اٹینڈنس مارک ہو گئی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے، اگر ہم نے ساری اماؤنٹ کو سمجھا تھا اپنا ایسٹ، اور دسمبر 31 کو پتا چلتا ہے کہ کورونا آ گیا، حالات خراب ہو گئے، اور خدا نخواستہ ارتھ کوئک آ گیا، اس طرح کے معاملات ہو گئے، تو ہم نے اپنی ایڈورٹائزنگ کمپین کو پوسٹ پون کر دیا، روک دیا. بولا بھائی ابھی ایڈ چلانے کی ضرورت، پیسے واپس دے دو. بیٹا ایک بار پیسے آپ کے ہاتھ سے چلے گا، بھول جائیے، اب واپس نہیں آتے. ہاں سامنے والا آپ کو بدلے میں سروسز تو
دے دے گا، لیکن اب پیسے عام طور پہ واپس ملتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے میں نے کتنے روپے ادا کیے تھے؟ بولو 6000. اور میں کہہ رہا ہوں اکتوبر، نومبر اور 3 مہینے ٹی وی پر ہماری پروڈکٹ کا ایڈ چل گیا، چل چکا. اس کا مطلب ہے ہم تو ساری اماؤنٹ کو سمجھ رہے تھے اپنا. کیا اب دسمبر 31 کو یہ ساری اماؤنٹ ایسٹ ہے؟ اس میں سے کتنی اماؤنٹ خرچے میں بدل گئی؟ مناہل بیٹا آپ کلاس میں ہیں، مجھے تو نہیں لگ رہا آپ کلاس میں. کتنی اماؤنٹ خرچے میں بدلی ہے؟ آواز نہیں آ رہی مجھے آپ کی. کیسے بدلی ہے بتائیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے کیسے بدلی ہے بتائیے. نہیں پتا؟ کوئی مجبوری ہے یہاں کالج میں آ کے پڑھنا؟ کامرس میں آنا کوئی مجبوری ہے؟ تو بیٹا خدا را پڑھ لو. کیسے بولوں آپ کو؟ آپ بتائیے. رجا نام ہے نا؟ ہاں رجا بولو. آپ کے لیے بلوا رہا ہوں یہ، تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ باقی لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو بھی اتنا ہی دماغ دیا جتنا ان کے پاس ہے. دوبارہ بولیں گے آپ ایک بار اور آپ سن رہی ہیں. کون سے 3 منتھس کا بینیفٹ ملا؟ کاؤنٹ کرواؤ. ارے لکھے ہوئے نا بورڈ پہ، تمہیں نظر آ رہا ہے؟ کون کون سے منتھ کی پیمنٹ کی تھی؟ اکتوبر 1 کو پیمنٹ کی تھی، 6 منتھس کی پیمنٹ تھی. تو اکتوبر، نومبر، دسمبر 3 منتھ گزر گئے اور 3 منتھس ہمارا ٹی وی پہ پروڈکٹ کا ایڈ چل بھی گیا، آن ایئر ہو گیا. دیٹ مینس 3 منتھس کی اماؤنٹ اب پری پیڈ رہی. کس میں کنورٹ ہو گئی؟ تو کیا ہم اپنی بکس میں ایکسپینس ریکارڈ کریں یا ہوا ہوا ریکارڈ؟ ایکسپینس ریکارڈ کریں گے تو ایکسپینس میں ہوگا. ایکسپینس بڑھے تو ہمیشہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے ادھر دیکھیں گے آپ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایکسپینس ڈیبٹ. کون سی اپروچ میں؟ ادھر بھی آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. یہ ایڈجسٹمنٹ بن رہی ہے. دسمبر 31 کو ہم کیا کریں گے؟ ایڈورٹائزنگ ایکسپینس ڈیبٹ. کتنے سے؟ اور کہیں گے کیش کریڈٹ. کہیں گے پری پیڈ. اب پری پیڈ رہا تو پری پیڈ کی ویلیو ہو گئی کم، اسی لیے ہم نے منایا ہے غم. کتنے سے غم منایا؟ 3000. اور پری پیڈ کو کم کر دیا. پری پیڈ کی نیچر، پری پیڈ کے نیچر اور ایسٹ کم ہو تو ہمیشہ کریڈٹ. تو پری پیڈ ایڈورٹائزنگ کریڈٹ میں لکھا ہے 3000. یہاں چھپا ہوا ہے، آپ غور سے دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے. صحیح ہے؟ کسی کو نظر نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، وہ محسوس کر لے. پری پیڈ ایڈورٹائزنگ کریڈٹ ہوا ہے 3000 روپے. یہ انٹری بن گئی. اور اب آپ ادھر دیکھیں ڈیمونسٹریشن میں آ کے، یہ انٹری بنائی ہوئی ہے ہم نے، ڈمی انٹری جو بنائی ہوئی ہم نے، یا نام نے لکھا جان بوجھ کر. یعنی جب آپ نے کسی پیمنٹ کو سمجھا ہو پے کرتے ہوئے اپنا ایڈوانس، تو پھر آپ کو ایئر اینڈ پہ ریکارڈ کرنا پڑتا ہے کہ کتنی اماؤنٹ بن گئی آپ کا. اور خرچے میں ہوتا ہے اور پری پیڈ ہوتا ہے. تو پری پیڈ ہو رہا ہے کریڈٹ اور ایکسپینس ہو رہا ہے ڈیبٹ. ذرا غور سے دیکھ کے بتائیں 6000 روپے میں سے کتنی اماؤنٹ نے فائدہ پہنچا دیا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ 3000 کون سی والی اماؤنٹ ہے جو فائدہ پہنچائے گی؟ جو فائدہ پہنچا چکی ہے. یعنی اس اماؤنٹ کو ہم نے کر لیا ہے استعمال، یوز. یہ ہو گئی ہے کنزیوم، یہ ہو گئی ہے ایکسپائر. سمجھ ہی نہیں آ رہا؟ 3000 روپے ہمیں بینیفٹ پہنچا چکے ہیں. تو 3000 بن گئے ہمارا خرچہ اور 3000 ہماری یوز اماؤنٹ ہے، ایکسپائرڈ اماؤنٹ ہے، کنزیوم اماؤنٹ ہے. جی فرمائیے. کہاں سے کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ بولیں. جی جی 1 مہینے کے 1000 ہوئے. ہاں اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ میں نے ابھی تک یہ پڑھا. صرف اسی کو دیکھ رہے ہیں. صرف ہم کہہ رہے ہیں اگر ہم نے ریکارڈ، جی اگر ہم نے ریکارڈ کرتے ہوئے اسے سمجھا تھا اپنا، تو ہم ایئر اینڈ پر، جی تو ہم ایئر اینڈ پر یہ انٹری بنائیں گے. یہ نہیں بنتی، یہ بن چکی ہوگی. جی اور یہ ہمیں جرنل بنا کے سوال میں نہیں دیتا. سوال میں وہ کیا بنا کے دیتا ہے؟ یہاں سے پتا چلے گا. پریکٹس کرواتے ہوئے یہ باتیں میں ریپیٹ کروں گا، آپ پریشان نہ ہو، بس کانسیپٹ ڈیولپ کریں. اس وقت کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہے. اوکے. اور پھر ہم نے پری پیڈ کو کم کر دیا اور خرچے کو بڑھا لیا.
میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں آپ سب لوگوں سے کہ یہ کون سی والی اماؤنٹ ہے جو بینیفٹ پہنچائے گی یا پہنچا چکی؟ یہ یوزڈ ہے یا ان یوز ہے؟ اتفاق کی بات ہے میری ایگزامپل کے مطابق 3000 یوز بھی ہے اور 3000 ان یوز بھی ہے، تو مکس اپ ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ کا دماغ چل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ 3000 کون سے والے ہیں جو ہمیں بینیفٹ، یعنی یہ یوز اماؤنٹ ہے نا. تو اوپر دیکھو انگریزی میں کیا لکھا ہوا ہے. اس اینٹری کو بناتے ہوئے ہمیشہ کون سی اماؤنٹ آتی ہے؟ یوز اماؤنٹ. اور نیریشن کیا لکھی جاتی ہے؟ ٹو ایڈجسٹ. اور کسے ایڈجسٹ کر رہے ہیں؟ جو ہماری بکس میں پہلے سے ریکارڈ ہوا ہوا ہے. کیا ریکارڈ ہوا ہوا ہے؟ تو ہم پری پیڈ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں، اسی لیے نیریشن میں کیا آیا؟ ٹو ایڈجسٹ کون سا اکاؤنٹ؟ پری پیڈ. جی بالکل لاجک یہی ہے تہا بھائی. اچھا ویسے تو خیر بیل ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ ساتھ دیں تو میں یہ والی بات کوشش کر کے مکمل کروں. ہم نے پیمنٹ کرتے ہوئے ساری اماؤنٹ کو سمجھا اپنا. کتنے روپے؟ ساری اماؤنٹ کو خرچہ کہہ دیا. اور دسمبر 31 کو ہمیں پتا چلا. سر کیسے پتا چلا؟ ایڈجسٹمنٹ کی لائن لکھی ہوئی آئے گی انگریزی میں، اور اس میں لکھا ہوگا 3 منتھس کی اماؤنٹ ابھی ان یوز ہے. ہم تو 6 منتھ کی اماؤنٹ کو کہہ چکے تھے اپنا، اور ایکسپینس بڑھا لیا تھا کتنے سے؟ وہ کہہ رہا ہے 3000. اب کتنے روپے یہاں بالفرض وہ بول رہا ہے کہ جناب 1000 روپے ایڈورٹائزنگ ہوئی ہے بس. وہ کہہ رہا ہے ایگزامپل چینج کیا نا میں نے، اماؤنٹ چینج کی ہے، ورنہ اماؤنٹ کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. ہم نے اکتوبر میں پیمنٹ کی، اکتوبر کے منتھ ایڈورٹائزنگ ٹی وی نے ہماری چلائی. اکتوبر کے لاسٹ ویک میں کورونا آیا، اکتوبر کے لاسٹ ویک میں ارتھکویک آئے، نیچرل ڈیزاسٹر ہوئے، اور ہم نے نومبر سے ٹی وی چینل کو منع کر دیا کہ آپ نومبر دسمبر ابھی جب تک ہم آپ سے انسٹرکشن نہ دیں آپ ٹی وی پہ آن ایئر نہیں کریں گے ہمارا ایڈ. کتنے مہینے ایڈ چل چکا ہے؟ 1 مہینے. اور ہم نے خرچہ کتنے مہینے کا ریکارڈ کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمیں خرچے کو کرنا پڑے گا. تو کب کم کریں گے؟ اکتوبر 31 کو نہیں، ہمارا ایئر اینڈ ہو رہا ہے دسمبر 31. ہم اس دن کہیں گے ہمارا خرچہ ابھی پورے 6000 روپے بنے، ہم نے صرف اکتوبر کے مہینے میں ایڈورٹائزنگ چلوائی ہے. جی سر زور سے بولیں، زور سے، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی، آپ اس طرح ذرا مردانہ آواز میں بات کریں. جی وہ میں ایڈجسٹمنٹ میں لکھواؤں گا. ابھی میں یہ والی بات نہیں کر رہا، میں یہ والی بات کر رہا ہوں کہ جب میں نے پیسے دیے تو میں نے اسے ٹریٹ کیا تھا اپنا ایکسپینس. میں نے دونوں میں سے کوئی ایک ٹریٹ کیا ہوگا، یا تو ٹریٹ کیا ہوگا اسے اپنا، یا میں نے ٹریٹ کیا ہوگا اپنا. اور یہ بات کیسے پتا چلے گی؟ یہ بات میں نے آپ کو بتائی، ٹرائل بیلنس سے پتا چلے گی. ٹرائل بیلنس میں کوئی ایک نام لکھا ہوگا. تو اگر میں نے اسے سمجھا تھا پوری کی پوری اماؤنٹ کو اپنا، اور ایئر اینڈ پر پتا چلتا ہے کہ ساری اماؤنٹ تو ابھی خرچہ بنی، تو کتنی اماؤنٹ خرچہ بن گئی؟ تو ہم تو ساری اماؤنٹ کو خرچہ سمجھ کے بیٹھے ہیں، تو کیا خرچہ اور بڑھاؤں؟ بلکہ خرچے کو. تو ایکسپینس کم ہوتا ہے تو کہاں آتا ہے؟ ایکسپینس کریڈٹ میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سب بچوں کو، نظر آ رہا ہے. اور اب کیا کہوں گا؟ پیسے واپس لے لوں گا، بلکہ کہوں گا اگر یہ ایکسپینس نہیں ہے تو پھر یہ ہے ہمارا ایسٹ میں ہوگا. ایسٹ بڑھے تو ہمیشہ آپ دیکھ سکتے ہیں پری پیڈ ڈیبٹ اور ایڈورٹائزنگ ایکسپینس کریڈٹ کتنے روپے سے. پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھیے، جب ایکسپینس ریکارڈ ہوتا ہے تو ایکسپینس کو کرتے ہیں، آواز نہیں آئی، اور کہتے ہیں وہ کنورٹ ہو گیا کس میں؟ پری پیڈ میں، ایسٹ میں. اور اسی طرح نیریشن لکھتے ہیں ٹو ایڈجسٹ. کیا چیز ریکارڈ ہوئی بھی تھی؟ تو ہم نے ایکسپینس کو ایڈجسٹ کیا ہے نا. ہم خرچہ زیادہ لکھ کے بیٹھے تھے، خرچے کو کیا ایڈجسٹمنٹ، یہ ہوئی. اور اس کے علاوہ یہ کون سی اماؤنٹ ہے سوچ سمجھ کے بولو. تو اوپر انگریزی میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ دس اینٹری ول ٹیک ان یوز اماؤنٹ. کسی بھی وقت میٹنگ ختم ہو جائے گی. میری طرف سے فی امان اللہ. انشاءاللہ کل ہم کنٹینیو کریں گے اور